ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں یہ سب دیکھ کر اپنی ہر ممکن کوشش کیے بغیر خاموش نہیں بیٹھ سکتی. یہ بوٹ میڈلن فریڈم فلوٹیلا کولیشن کا حصہ ہے جو 2008 سے کشتیوں کے ذریعے غزہ میں امداد بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ محاصرے کو ختم کر کے انسانی ہمدردی کی راہداری قائم کی جا سکے. ماحولیاتی تبدیلی کی نامور کارکن گریٹا تھنبرگ، جن کا تعلق سویڈن سے ہے، ایک کشتی میں سوار ہو کر غزہ میں امداد لے کر جا رہی ہیں. فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی اس کشتی میں دنیا بھر سے 12 کارکنان شامل ہیں. یہ اس واقعے کے ایک مہینے بعد ہے جب ہماری پچھلی کشتی جس نے یہ کوشش کی تھی اس پر 2 مرتبہ بمباری کر دی گئی تھی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ بیٹھے رہنا اور کچھ نہ کرنا قابل قبول نہیں ہے. جب ناانصافی ہو رہی ہو تو ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. گریٹا، کیا آپ کشتی پر اس وقت کا ماحول بتا سکتی ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے اور کارکنان کا اور کرو کا موڈ کیسا ہے؟ اس وقت ہم سب پرجوش ہیں. ہم اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس طرح کے مشن میں ایک بڑا رسک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیوروکریسی کی وجہ سے بندرگاہ پر ہی پھنسے رہیں اور کشتی پر سوار ہو کر منزل کی طرف چل پڑنا ہی صحیح راہ میں ایک بڑا قدم ہے. یہ ہمارے بارے میں نہیں، یہ مشن کے بارے میں بھی نہیں. کہانی دراصل یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتیں، ادارے اور کمپنیز جنہیں یہ کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی پچھلی کشتی پر گزشتہ مہینے حملہ ہوا تھا. جیسے جیسے آپ کی کشتی غزہ کے نزدیک پہنچ رہی ہے، کیا آپ کو کسی ممکنہ رکاوٹوں کا ڈر ہے؟ آپ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اس مشن کے لیے ہر طرح کی رسک کو مد نظر رکھا ہے. ہمیں خطرات کا مکمل طور پر پتہ ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ نہ کرنے کا رسک اس بات سے بہت زیادہ ہے جتنا اس مشن کی وجہ سے ہے. یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو فلسطینیوں کو ہر روز صرف زندہ رہنے کے لیے سہنا پڑتا ہے. آپ کسی رکاوٹ یا ریزسٹنس ہونے پر کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ میرا مطلب ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مشن کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ ہم ایک انسانی امداد کی کشتی پر ہیں. ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں. ہم دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے امن پسند کارکنان، پیس ایکٹیوسٹ ہیں. ہم عالمی پانیوں میں ہیں جو ہمارا حق ہے. یہی ہمارا طریقہ ہے اور ہم اس پر قائم رہیں گے. آپ ماحولیاتی تبدیلی کی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاسی ایشوز جیسے غزہ پر بات کرنے پر توازن کیسے قائم کرتی ہیں؟ میں ایک کارکن اس لیے ہوں کیونکہ میں صحیح مقصد کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں ہر کسی کے حقوق، انصاف اور آزادی کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. ہم اگر خود غرض بھی ہوں کہ ہم وہ سب سن رہے ہوں جو ہو رہا ہے اور انسانیت ختم کرنے والی ایسی کہانیاں، جب ہم لوگوں کی اموات کو محض نمبرز میں گن رہے ہیں، ہم والدین کی اپنے بچوں کو دفناتے ہوئے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جان بوجھ کر بھوکا رکھا جا رہا ہے، ہم بے شک اس سب سے متاثر نہ ہوں اور خود غرض ہوں، ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ایسی دنیا ہمارے لیے کھڑی ہوگی جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی؟ ہم ایسی دنیا سے یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک قدم پیچھے ہو کر ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سوچے گی؟